نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ابٹباد کی سرزمین پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس میں ملک بھر سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، مہمانان گرامی اور اپنے اپنے انداز میں خطابات فرما رہے ہیں، جس میں خصوصی مہمانان گرامی حضرت مولانا قاضی احسان صاحب جو کراچی سے تشریف لانے والے ہیں، مولانا اکرام الحق صاحب جو مردان سے تشریف لائے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ وسائل صاحب جو ملتان سے تشریف لا رہے ہیں وہ مرکزی رہنما ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا راشد مدنی صاحب جو رحیم یارخان سے پنجاب سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس بابرکت پروگرام میں جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو حال ہی میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اسی فیصلے کے خلاف ملک بھر کے اندر یہ کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے، اور یہاں کے کلمہ گو مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، آپ علیہ السلام کی شان میں کسی قسم کے حوالے سے کوئی گستاخی کرے، تقریراً ہو یا تحریراً ہو، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا ہے، اور یہ ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس میں ہم نے مختلف علماء کرام کے ساتھ انٹرویوز کرنے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور جو علماء کرام باہر سے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں وہ آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ عوام الناس چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان سے بے خبر رہتی ہے، علماء کرام وقتاً فوقتاً اس کو ان چیزوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس کانفرنس کا ابٹباد کی سرزمین پر انعقاد کیا گیا ہے، اور آگے انشاءاللہ العزیز جو علماء کرام آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی آواز آپ تک پہنچائیں اور ان سے ہم انٹرویو کریں، تو یقیناً عوام تک، ناظرین تک یہ شمال ایچ ڈی نیوز کے اسکرین پر آپ ہماری آواز سنیں گے اور علماء کرام کی یہ آواز سنیں گے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ابٹباد کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، مہمانان گرامی وقتاً فوقتاً تشریف لا رہے ہیں، اور مقامی علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، جس میں ختم نبوت کے رہنما ضلع ابٹباد کے حضرت مولانا مفتی محمد سعد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان سے ہم کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیول پر کانفرنسز ہو رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، تو اس کے مقاصد کیا ہے، ذرا ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے جتنے بھی ختم نبوت کانفرنسز ہیں ان میں سے ایک تو سب سے بڑا مقصد عقیدہ ختم نبوت امت کو سمجھانا ہے۔ عقیدہ ہے کیا اور عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، ایک تو یہ بات سمجھانا ہے، اور دوسرا ان لوگوں کو اشکارا کرنا ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، ہمارے آستین کے سانپ ہیں جو ہمارے ملک پاکستان کی دشمن ہیں، ان کو واضح کرنا ہے، ان کو چہرے و نقاب ہٹانا ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر جو چیف جسٹس فاضل نے ان منکرین ختم نبوت کے لیے سلطکاری کا فریضہ یا سلطکاری کی ہے، اس کو عوام کے سامنے لانا ہے، جس پر پوری امت مسلمہ خاص کر پاکستان کے مسلمان بڑے غمزدہ ہیں، ان کے دل غمگین ہے کہ ایسے لوگوں کو کیوں سلطکاری فراہم کی جا رہی ہے۔ اچھا حضرت، کانفرنسز کے علاوہ اگر کانفرنسز سے مطالبات مانے نہ جائیں، چونکہ ہمارے ملک کے اداروں کو ہم جانتے ہیں، تو پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ ہمارا تو ہمارے اکابرین ابھی اسی کے کانفرنس کے اندر اگلا لائحہ عمل تو پیش کریں گے، سارے سب کے سامنے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، وگرنہ جو ہماری تاریخ ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، انہوں نے ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کر پاکستان کی استحکام کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس حوالے کو قانوناً اٹھایا ہے کہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے، 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اب اس قانون کے نفاذ کے اندر جو رکاوٹیں ہیں جو اس کو بے اثر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک توانا آواز اٹھائی جا رہی ہے،
اور باقی لائے عمل انشاءاللہ اکابرین پیش کریں گے۔ اگر آپ بتانا پسند کریں گے تو قادیانیت کے جو چیدہ کچھ عقائد ہے وہ ناظرین کو بتائیں۔ قادیانی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایک بچے کی بات یاد آتی ہے۔ ایک بچے کے سامنے مرزا قادیانی نے کہا تھا میں نبی ہوں، تو اس بچے نے کہا تھا جی میں نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ نبی ہمیشہ حسین و جمیل ہوتے ہیں، تو کانا ہے، کانا نبی ہوتے نہیں ہے، نبی کے اندر عیب ہوتا نہیں ہے، تیرے اندر عیب ہے، تو کانا ہے۔ پہلے سب سے پہلی بات وہ اللہ کے بھی منکر ہیں، گستاخ ہے قادیانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی وہ انکار کر رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو نبی بنا رہا ہے۔ سب سے پہلا دعویٰ اس کا یہی تھا کہ میں مہدی ہوں، دوسرا دعویٰ تھا میں عیسیٰ ہوں، تیسرا دعویٰ تھا کہ میں نبی ہوں۔ اب بتائیں کہ حدیث کی روح میں دیکھا جائے مہدی اور ہوں گے، عیسیٰ اور ہوں گے، ایک ہی شخص مہدی بھی اور عیسیٰ نہیں ہو سکتا۔ پر ان کے کتابیں بہت ساری کفریات سے، حتیٰ کہ اس نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، جو مرزے کو نبی نہیں مانتے وہ کتیا کے بچے ہیں۔ اب آپ سمجھے، اور ہمارے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اسی بات پہ وہ اچھلا تھا اور اس سے کہا یار میں بھی تجھے نبی نہیں مانتا ہوں، تو کیا میں بھی اس کا بچہ ہوں۔ بہرحال یہ قادیانیوں کو بھی بہت سے عقائد ہیں، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، باقی بھی انشاءاللہ وقت بہت شکریہ۔ ختم نبوت کانفرنس جو اس وقت جاری و ساری ہے، اس میں وفاق المدارس ضلع ایبٹ آباد کے مسئول جناب حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر جو ملک کے اندر پروگرامات کانفرنسز ہو رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے، حضرت ذرا ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے حاضرین کے سامنے اس سوال کا جواب دینے کا موقع میسر کیا۔ اس وقت پورے پاکستان بھر میں جو ختم نبوت کے پروگرام ہو رہے ہیں، اس وقت جو حالیہ بالخصوص جو قادیانی نوازی کرتے ہوئے پاکستان کے اس قانون میں جو ترمیم کی گئی اور یہ ختم نبوت پر ایک حملہ کیا گیا ہے، جس میں اس وقت پاکستان بھر میں عوام اور تمام کے تمام مسالک برسر احتجاج ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آرمی چیف نے بھی اپنا بیان جاری کیا اور دیگر اس پر فوری طور پر جو ہے اس جج کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور یہ جو ناانصافی پر مبنی جو قانون ہوا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اسی طرح کی یہ مہم اور آگاہی کی مہم ہے، اور پاکستان بھر کے اندر اس وقت عوام جو ہے وہ برسر احتجاج ہے، اور تمام کے تمام ملکی اداروں کو اور قانون نافذ کرنے والوں کو اس احتجاج کو سمجھ کے فوری طور پر قانون کے نفاذ میں عملی طور پر ان کو اقدامات کرنے چاہیے۔ سر، اگر کانفرنسز کے ذریعے جو مطالبات کر رہے ہیں اگر یہ حل نہ ہو اور نہ مانے جائے تو پھر قائدین کی طرف سے کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اگر انہوں نے کوئی ایسی فوری مطالبات کو نہیں مانا گیا تو یقیناً اس مینار پاکستان میں جو پاکستان بھر کی قیادت علماء کرام جمع ہوں گے، جو اعلانات کریں گے، پوری قوم اور تمام کے تمام مسلمان اور تمام مکاتب فکر ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر آخری حد تک جانے کے لیے تیار۔ اس وقت ہم ختم نبوت کانفرنس جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ایبٹ آباد کے زیر اہتمام جاری و ساری ہے، اس میں ہمارے ساتھ تحصیل تناول کے ناظم جناب ملک جنید تنولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں کہ قادیانی اور احمدیوں کی جو قانونی حیثیت ہے ہمارے قانون اور آئین کے اندر ملک پاکستان کے اندر، اس حوالے سے حضرت سے پوچھتے ہیں کہ وہ ناظرین کو بتائے جائے۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ آج جیسا کہ یہ ایک بہت بڑا اجتماع جاری ہے قادیانیوں کے خلاف، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ میں، تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ 1974 کے آئین میں قادیانیوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا نام استعمال نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کے کوئی بھی شاعر استعمال نہیں کر سکتے، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ اس قانون کا اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوگا، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ تو حالیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے اس سال میں، جو فروری میں پہلے فیصلہ آیا تھا تو اس میں تو براہ راست ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے شاعر کو، اپنے ان کو عقائد کو اپنے اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں،
تو جب اکابرین کا لوگوں کا احتجاج شروع ہوا اور وہ ریویو میں وہ پٹیشن گئی، تو اس کے بعد دوبارہ انہوں نے جو ریویو میں فیصلہ دیا تو اس کو بڑا گھما پھرا کے ایک فیصلہ دیا، گو کہ قائدیانیوں کو ایک اجازت دی گئی کہ وہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ گھر کے اندر رہ کے۔ تو ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ سر آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پابندیاں تو قانون اور آئین نے لگائی ہے ہماری، لیکن ادارے جو ہم دیکھتے ہیں جیسے حالیہ فیصلہ ہے چیف جسٹس صاحب کا، تو وہ بھی خلاف قانون خلاف آئین نظر آ رہا ہے، تو یقیناً یہ تمام کانفرنس اس کے خلاف ہے۔ تو پھر بھی اگر قادیانی بند کمرے کے اندر یا کہیں پر بھی جیسے اذان دینا، خود کو مسلمان کہہ دینا، اپنی کتاب کو قرآن کہہ دینا وغیرہ خلاف ورزی کرتے ہیں ان پابندیوں کے، تو اس کے خلاف پھر عام عوام کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا قدم اٹھائے ہو؟ دیکھیں جی، ایک جرم کوئی ایسا عام جرم نہیں ہے کہ اگر کسی نے چھپ کے چوری کر لی یا چھپ کے کوئی زنا کر لیا تو اس کا کوئی بھی مطلب اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ایک انتہائی گناؤنا اور سنگین جرم ہے کہ اس کی کسی شکل میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو ہمارے ان اداروں سے، خاص طور پہ چیف جسٹس سے، فائز عیسیٰ سے، یا اس سے پہلے بھی ثاقب نثار سے یہ فیصلے کروائے گئے ہیں۔ تو اگر یہ قانون فیصلہ اپنا نہیں دیتی تو ہمارے پہلے بھی اکابرین یہ فرما چکے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا فیصلہ بھی نہ آئے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جو عائد ہوتی ہے وہ قانون کے ان اداروں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کروائیں کہ آئندہ ایسی جرت کوئی بھی نہ کر سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے قانون میں، ان کے فیصلے میں کوئی بھی لچک اس مسئلے میں دیکھی گئی تو ایک عام سا عام، ایک ادنا سا ادنا مسلمان بھی اٹھ کے وہ خود اس فیصلے کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے جس قسم کی بھی اس کو قربانی دینی پڑی اور جو کچھ بھی اس حد تک جانا پڑا ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس جو ابتباد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس میں جو مہمان خاص مردان سے جو مرکزی رہنما ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا اکرام الحق صاحب، حضرت آپ کو ہم تو پہلے ابتباد چناروں کے شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ماشاءاللہ بڑے شاندار خطاب فرمایا آپ نے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ قادیانی اور احمدیوں کی جو قانونی حیثیت ہے، سر یہ ناظرین کو ذرا بتائیں کہ قانونی اور آئینی کیا حیثیت ہے ہمارے ملک کے اندر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو آپ نے وقت دیا اور اس طرح بولنے کا موقع بھی دیا۔ میں تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک آئین بنا ہے 1974 میں، اس میں آرٹیکل 3 کے تحت 106 260 کی ترامیم میں شق نمبر 20 ہے۔ شق نمبر 20 میں یہ پابندی ہے کہ قادیانی اپنے ادارے یا اپنے گھر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتا، نہ وہ درود شریف لکھ سکتا ہے، نہ وہ عید کے دن قربانی کر سکتا ہے، چونکہ یہ شاعر اسلام ہے، مسلمانوں کے شاعر ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتا، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو احمدی مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، اپنے لوگوں کو وہ صحابی بھی نہیں کہہ سکتا اور اپنی بیویوں کو وہ امہات بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ ان پہ تقریباً یہ پابندیاں تحریری بھی ان کی پابندی ہے، تقریری بھی پابندی ہے۔ وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اپنا مذہب اس کا پرچار نہیں کر سکتے اور تحریری طور پہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے آئین میں سب کچھ درج ہے۔ میں نے ایک جو بات کی، یہ ساری آئین کے حصے کو میں نے پھرکا اور وہ کھولا، اس میں ضروری جو باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جی یہ آئینی اور قانونی حیثیت اس کی۔ سر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قادیانی یا احمدی یا کوئی بھی ایسا گستاخ رسول ان پابندیوں کے یا اس قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرے تو عام عوام اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ FIR درج کرے یا کیا کرے؟ تو ہر جگہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پاکستان کے 200 ضلعوں میں تقریباً جہاں پہ ہیں، تو جہاں پر گستاخی ہوئی ہے تو ہم نے گستاخی کی نوعیت کو دیکھ کر، کبھی گستاخی 298C کے تحت آتی ہے جو 26 اپریل 1984 میں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس جو نافذ ہوا تھا وطن میں، اور کبھی وہ 298B کے نیچے آتا ہے، پھر اسی ترتیب سے ہم FIR بنواتے ہیں، اور کبھی 295B کے تحت آتا ہے، کبھی 295C کے۔ چونکہ 295C جو ہے وہ کسی بھی نبی کی کوئی بھی گستاخی کوئی کر جائے، 295C میں موت کی سزا ہے۔ 295B کوئی قرآن کریم یا مذہبی کی کسی کتاب کی اگر بے عزتی ہو جائے تو اس میں عمر قید ہے۔
اور اس طرح 298C جو ہے وہ جو پابندیاں 20 نمبر شک میں ان پہ لگی ہے اس میں کوئی پابندی وہ توڑ جائے تو 7 سال 3 سال سے لے کر 7 سال تک کی سزا اور جرمانہ الگ. یہ پاکستان میں آئین میں موجود ہے یہ سب کچھ. بہت مہربانی. شمال نیوز کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ سر. اللہ خوش رکھے. جزاکم اللہ.